بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میرے جتنے بھی تحریک لبیک کے دوست ہیں، آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہے کہ جب فواد چودھری اور شیخ رشید گرفتار ہوئے تھے تو میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی کہ کیا ہو گیا تحریک لبیک والوں کو، کیوں اپنے آپ کو پٹواری اور یوتھی شو کر رہے ہو۔ ان کا کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے، یہ سیاست کر رہے ہیں، ان سے جو حساب چکتا کرنا ہے وہ الحمدللہ تحریک لبیک کرے گی۔ تحریک لبیک کی حکومت آئے گی، پھر ان کا احتساب ہوگا۔ یہ ڈرامہ نہیں ہوگا 2 دن جیل میں پھر اس کو رہا کر دیا۔ وہ تو سب لوگوں کے سامنے ہے، عمران ریاض بھی چھوٹ گیا، فواد چودھری بھی چھوٹ گیا، شیخ رشید بھی 2 دنوں میں گھر میں آ جائے گا۔ لیکن ایک خوشی کی خبر ہے، وہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھا ہوں، اس کے اوپر آپ لوگوں کو خوشی منانی چاہیے۔ یہ گرفتاری سے ان کا کچھ نہیں ہوتا ہے۔ گرفتاری کا جو ان لوگوں نے ظلم کیا ہے نا تحریک لبیک کے ساتھ، وہ تو الحمدللہ تحریک لبیک کی حکومت آئے گی، نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئے گا، تب پھر ان کے ساتھ وہ حساب ہوگا۔ خوشی کی خبر کیا ہے ناظرین، کہ جو پی ٹی آئی کا اہم رہنما گرفتار ہو رہا ہے، عمران خان اس سے لا تعلق ہو رہا ہے۔ عمران خان اس کو ایسے نکال رہا ہے جیسے کہ دودھ سے مکھی نکالی جاتی ہے۔ یہ ان کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ وہ تو پینڈنگ ہے نا ان کا احتساب، لیکن یہ ان کے لیے بہت بڑی سزا ہے کہ جس شخص کی اماں کے اوپر ان لوگوں نے تحریک لبیک کے ساتھ ظلم کیا تھا اور ٹی وی ٹاک شو میں آ کے اور کنٹینروں میں آ کے یہ جو بکواس کرتے تھے نا عمران خان کی اماں کے اوپر، آج عمران خان نے ان کو جتی کی نوک پر رکھ دیا کہ جاؤ آپ کون ہو، میں آپ کو جانتے نہیں ہوں۔ جیسا کہ عمران خان مشہور ہے، یوز اینڈ تھرو، وہ استعمال کرتا ہے، استعمال کر کے وہ پھر پھینک دیتا ہے۔ دلچسپ بات کیا ہے ناظرین کہ شہباز گل، آپ لوگوں نے دیکھا، شیخ رشید کا بھی میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں، شیخ رشید سے بھی عمران خان نے ہاتھ کھینچ لیا ہے۔ بار بار شیخ رشید رو رہا ہے، کچھ ثبوت میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا، لیکن پہلے بات کرتا ہوں شہباز گل کی۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ جب سے شہباز گل چھوٹ کے آیا ہے تو شہباز گل پی ٹی آئی سے دور دور رہتا ہے۔ کبھی بھی اس کو زمان پارک میں نہیں دیکھا گیا، بلکہ کل وہ زمان پارک گیٹ میں گیا، اس کو روک دیا گیا۔ یہ پوری سٹوری میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ مزے کی بات تب ہوئی کہ عمران خان کے پاؤں کے نیچے سے زمین اب نکلے گی جب شہباز گل نے 2 ٹویٹ کر دیے۔ وہ ٹویٹ بھی میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا کہ وہ ٹویٹ کیا ہیں۔ پھر شیخ رشید کی بات بھی میں آپ لوگوں کے سامنے کروں گا۔ اس سے پہلے گزارش ہے ناظرین کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کیا کریں اور بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کریں، اور ناظرین میرے دوسرے چینل میں بھی جائیں، ایم ڈی آفیشل میں، وہاں بھی اچھی ویڈیو ڈالتا ہوں، وہاں ویڈیو بھی دیکھیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ ناظرین سب سے پہلے اس شخص عمران خان نے شہباز گل کو کس طرح استعمال کیا، کس طرح اس کی گرفتاری کے اوپر سیاست کی، اس کی پہلے چھوٹی سی جھلک دیتے ہو، پھر میں آپ لوگوں کے سامنے شہباز گل کے ٹویٹ رکھوں گا، پھر آپ آگے جا کے دیکھنا۔ پہلے وہ دیکھو کہ عمران خان نے سیاست کس طرح کی۔ اپنی ساری قوم کو جو پیغام دینا چاہتا ہوں وہ یہ کہ کل اسلام آباد میں ریلی نکال رہا ہوں شہباز گل کے لیے۔ میں سارے لوگوں کو آج اسلام آباد کے لوگوں کو ناظرین دیکھا کہ جس ٹائم شہباز گل گرفتار ہوا تھا تو پی ٹی آئی کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی تھی۔ عمران خان بار بار شہباز گل، ارشد شریف، شہباز گل، اس کے لیے احتجاج بھی کر دیا۔ عمران خان شہباز گل کو ملنے کے لیے جیل میں بھی چلے گئے، لیکن اس سے ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ ان کو بہت زیادہ فکر ہو رہی تھی شہباز گل کی، لیکن جب سے شہباز گل رہا ہوا ہے تو وہ پی ٹی آئی کا کوئی آدمی اس کے نظر بھی نہیں آتا ہے، خاص کر عمران خان تو اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے معلوم ناظرین کہ شہباز گل نے 2 ٹویٹ کی ہے۔ اگر وہ شاید 1 ٹویٹ کرتا تو سٹوری کلیئر نہ ہوتی، لیکن اس نے 2 ٹویٹ کر کے اس نے پوری سٹوری کلیئر کر دیا ہے کہ عمران خان مجھے منہ نہیں لگاتا، پی ٹی آئی مجھے منہ نہیں لگاتی، لیکن عمران خان کے جو چاہنے والے سوشل میڈیا ہے یا پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں وہ میرے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ تو اس نے ڈیفرنٹ واضح کر دیا ہے کہ پی ٹی آئی کے جو ورکر ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ شہباز گل کے ساتھ عمران خان زیادتی کر رہا ہے۔ پہلے جو اس نے ایک ٹویٹ کیا وہ کہتا ہے کہ اس سارے واقعے میں سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ 2-3 دوستوں کے سوا، جتنا بھی یہ گرفتار ہوا ہے اس کے بعد 2-3 دوستوں کے سوا باقی تمام دوست غائب ہو گئے۔ اچھا، وہ جن سے ایک دن میں کئی بار بات ہوتی تھی ان سے اب مہینوں بات نہیں ہوتی، مہینوں بعد بھی بات ان سے نہیں ہوتی، یعنی کہ سب اس سے دور چلے گئے۔ تقریباً ہر روز ملنے والوں کی شکل 6 ماہ سے نظر نہیں آئی۔
ہاں لیکن اجنبی عوام ماؤں بہنوں نے بے شمار محبت بخشی ہے، یعنی کہ سوشل میڈیا کے اوپر۔ دوسرا اس نے ٹویٹ کیا ہے کہ مجھے خود نہیں سمجھ کہ آج میں اچانک سے سارا دن ٹویٹر پہ ٹاپ ٹرینڈ کیوں کر رہا تھا۔ یقین کریں کہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ لوگ مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں۔ آپ سب کا بے انتہا شکریہ، میں آپ کا مقروض ہوں، دعا کریں میں آپ سے وفا کر سکوں۔ شکریہ، اور کسی ایک کا اس نے اسپیشل نام لیا، للی کا کون ہے، اور تمام دوستوں کا جنہوں نے پیغام بھیجا ہے۔ اب یہ دو ناظرین ٹویٹ یہ ہر پی ٹی آئی کے ورکر کے لیے شہباز گل ایک سبق ہے، ایک مثال ہے، اور اس کا اثر جو پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے اوپر پڑ رہا ہے نا، شیخ رشید کی بھی میں بات کرتا ہوں، تو اس نے واضح کر دیا کیونکہ جب سے یہ رہا، جس کے لیے عمران خان جیل میں جا رہا ہے اور وہ شخص رہا ہوا، تو وہ بنی گالہ میں عمران خان سے اس کی ملاقات بھی نہیں ہوئی، اور بلکہ بنے اس میں زمان پارک میں اس کو روک دیا گیا۔ پھر وہ کہتا ہے کہ جو دوست، جو لوگ میرے قریب تھے وہ اب دور ہو گئے، چند ایک کے علاوہ، جن سے میری ڈیلی باتیں ہوتی ہیں، ابھی 6 مہینے ان سے باتیں بھی نہیں ہوتی ہونی۔ لیکن جو اجنبی لوگ ہیں، یعنی سوشل میڈیا ہے، سوشل میڈیا نے بھرم بنایا ہوا ہے کہ جی شہباز گل نے یہ ہیرو ہے، اس کو آج دوسرا دن نا ہیرو بنا کے پیش کر رہے ہیں کہ اس نے جی پاکستان کے لیے قربانی دی، اس نے جی 50 لاکھ کی نوکری چھوڑ کے آ گیا، اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا، لیکن اس نے جو کھڑے ہو کے اداروں کو گالی نکالی تھی اور پاکستانی عوام کو بغاوت کی پورا اکسایا تھا نا، وہ کسی کو نظر نہیں آ رہا ہے۔ یہ ڈول نیشنلٹی رکھنے والا شخص ہے، اس کے بعد ابھی بھی امریکہ کی یعنی کہ اس کے پاس نیشنلٹی ہے، تو یہ آدمی کھڑا ہو کے پاکستانی اداروں کے خلاف کر رہا تھا، وہ کسی کو نظر ہے، وہ ہیرو بن گیا ہے۔ لیکن ان یوتھیوں کو یہ معلوم نہیں ہے کہ آپ جس کو ہیرو بنا رہے ہیں، آپ کا جو ریئل ہیرو ہے وہ اس کو زیرو کر چکا ہے۔ اب بات کرتے ہیں ناظرین شیخ رشید کی۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ شیخ رشید ایک پیغام بار بار دے رہا ہے، کراچی جانے کے حوالے سے کہہ رہا ہے اگر میری جان کو خطرہ ہو گیا تو وہ زرداری ہو گیا، شہباز شریف ہو گیا، رانا ثناء اللہ ہو گیا، محسن نقوی، ان کے نام لے رہا ہے، لیکن ہر بار اس میں ایک کامن پیغام دے رہا ہے کہ میں مرتے دم تک عمران خان کے ساتھ ہوں، میں مرتے دم تک عمران خان کے ساتھ ہوں۔ وہ یہ لفظ کیوں کہہ رہا ہے؟ اس سے کسی نے پوچھا ہی نہیں، کسی میڈیا نے سوال بھی نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کیا، وہ کہتا ہے میں عمران خان کے ساتھ ہوں۔ کیوں؟ پی ٹی آئی نے ایک بار بھی شیخ رشید کے لیے احتجاج نہیں کیا۔ جو شیخ رشید نے عمران خان کے لیے، یوتھیوں کے لیے ہر وہ حدیں کراس کیا جو اس کو نہیں کرنا چاہیے، اس نے ناموس یعنی کہ عمران خان کی محبت میں، عمران خان کی سپورٹ میں، اس نے تحریک لبیک کے ساتھ ظلم کیا جب وہ وزیر داخلہ تھے، ہر وہ کام کیا عمران خان کو خوش کرنے کے لیے، لیکن جو ہی وہ جیل میں گیا تو ایک بار بھی تحریک انصاف کے کارکنوں نے اس کے لیے احتجاج نہیں کیا۔ اب وہ کراچی جا رہا ہے، یہ بار بار کہہ رہا ہے کہ مجھے قتل کر دیا جائے گا، مجھے قتل کر دیا جائے گا۔ اس کے کہنے کا یہ مقصد تھا کہ بھائی پی ٹی آئی والے لوگ احتجاج کریں، روڈوں میں آئیں، روڈ بلاک کریں، ٹھیک ہے نا، میرے ساتھ کھڑے ہوں، لیکن کوئی یوتھیا نہیں آ رہا ہے۔ ہاں یہ بات نہیں ہے کہ عمران خان آج بھی، میں ابھی تھوڑی سی پہلے اس کی پریس کانفرنس سن رہا تھا، اس سے پہلے بھی عطر کاظمی اس کا خاص ٹاؤٹ ہے، وہ بھی کہہ چکا ہے کہ عمران خان تو 10 بار کال دے چکا ہے کہ نکلو باہر، میں بار بار آپ کو نہیں کہوں، آپ نے نکلنا ہے، لیکن جھوٹی ہیں، وہ سمجھ گئے ہیں بھائی، وہ سمجھ گئے ہیں کہ ہم کوئی فارغ ہیں کہ جب منہ اٹھا کے جب عمران خان کہے تو ہم روڈوں میں نکل آئے، تو وہ نہیں جا رہے۔ تو شیخ رشید اس لیے کہہ رہا ہے، اور آپ لوگ نے دیکھ لینا ہے کہ شیخ رشید جو ہی باہر آئے گا اس کی بھی عمران خان سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ تو عمران خان ناظرین جیسا کہ لوگ بولتے ہیں نا کہ وہ یعنی کہ جس تھالی میں کھاتا ہے اسی میں چھید کرتا ہے، اپنے دوستوں کو وہ اگنور کرتا ہے، مقصد جب اس کا پورا ہو جاتا ہے تو ان کو نکال دیتا ہے۔ آپ جہیر ترین کو دیکھ لو، علیم خان کو دیکھ لو، اون چودھری کو دیکھ لو، بہت بڑے نعیم الحق کے جنازے میں نہیں گیا، بڑے بڑے اس کے کلوز ساتھی تھے، سب کو اس نے چھوڑ دیا ہے۔ یہ اصل خبر تحریک لبیک والوں کے لیے ہے کہ جو عمران خان کی ماں کے اوپر ان لوگوں نے ظلم کیا تحریک لبیک کے ساتھ، آج اسی عمران خان نے ان کو دھتکار دیا اور جدی کی نوک کے اوپر رکھ کے اپنے راستے الگ کر دیے۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ